محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مگر جب سے میں امید سے ہوئی تھی ساس کے چہرے پر پریشانی نظر آتی تھی، شوہر بھی ڈرا ہوا لگتا۔ دونوں ماں بیٹا سر جوڑ کر نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک روز مجھے پیٹ میں شدید درد تھا۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی، لیکن میرا شوہر اور ساس مجھے ہسپتال لے جانے سے ڈرتے تھے۔ پڑوسن عورت نے جب دیکھا تو کہا فوراً ہسپتال جاؤ، نہیں تو۔ اس روز میرے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں درد سے بہت پیلی پڑ چکی تھی، میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا اور اب تو میں چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنا درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، یہ تقریباً ہفتہ بھر سے ہوا چلا جا رہا تھا۔ جبکہ اس بارے میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے تھے۔ وہ ایک ہی چیز پر بضد تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں۔ میری ساس نے گھر میں موجود کوئی 1-2 دوائی مجھے کھلا دی، کچھ پھکی وغیرہ دی اور مجھ سے کہنے لگی اب تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی۔ لیکن درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا تھا اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح سے درد برداشت کر رہی تھی اور درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج خدا کا کرنا یوں ہوا کہ صبح ہی صبح میرا شوہر آفس چلا گیا اور میری ساس بھی پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ تبھی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت مشکلوں سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے ہماری ایک پڑوسن موجود تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا بیٹی، صبح سے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہی ہوں اور تم ہو کہ دروازہ ہی کھولنے میں نہیں آ رہی ہو۔ میں نے کہا میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے دروازے تک آئی ہوں۔ وہ مجھے پکڑ کر چارپائی تک لائی اور کہنے لگی خدا کی بندی، اپنی حالت دیکھو کیسی ہو گئی ہو، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ میں اب کیا کہتی، بھلا میرا شوہر اور میری ساس ہی مجھے لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، میں خود کیسے جاتی؟ میں کہنے لگی ہاں، میری شوہر جب فارغ ہوں گے تو مجھے لے جائیں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی کل ہی تو جمعہ تھا اور تمہارے شوہر کو چھٹی تھی، تو پھر تمہارا شوہر تمہیں کیوں نہیں لے گیا؟ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بڑی عمر کی عورت تھی، سمجھ گئی۔ کہنے لگی میری بات سنو، مجھے وقت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں لے جاتی اور تم ایسا کرو کہ تم جیسے بھی کر کے ڈاکٹر کو ضرور دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو یا پھر تمہارے بچے کو۔ اپنے بچے کی بات سنی تو دل دہل سا گیا تھا۔ میں نے کہا میں کچھ کرتی ہوں، اور پھر میں خاموش ہو گئی تھی اور یہی سوچنے لگی کہ آخر کیسے میں ڈاکٹر تک پہنچوں۔ میں نہ سمجھ تھی اور کبھی بھی ہاسپٹل میں نہ گئی تھی۔ مجھے وہ پڑوسن کہنے لگی اگر تم کہو تو میں کل ہی وقت نکال کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اگر میری ساس اور میرے شوہر گھر پہ موجود ہوئے تو میں بھلا کیسے نکل پاؤں گی؟ وہ کہنے لگی تمہاری ساس اگر کہیں جائے تو تم تیار ہو جانا اور مجھے بلوا لینا، میں تمہارے ساتھ چل لوں گی۔ اس بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد میری ساس کا اپنی بہن کے گھر جانا ہوا۔ اس نے وہاں پر ایک رات گزارنی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی، میں نے اپنی پڑوسن کو پیغام بھجوا دیا کہ مجھے ڈاکٹر پہ لے چلو۔ خدا اس کا بھلا کرے کہ اس وقت وہ میرے ساتھ چلی آئی، لیکن جو ہی ہم ہسپتال میں پہنچے اور مجھے ڈاکٹر ایک الگ کمرے میں لے کر گئی، جب آ کر اس نے میرا چیک اپ کیا تو اس کی چیخیں ہی نکل گئی تھیں۔ اس کی چیخیں سن کر ساری نرسز میرے پاس جمع ہو گئیں۔ سب مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے میں کون سی مخلوق ہوں۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی حیرت تھی اور وہ نہ جانے کیا سے کیا سوچ رہی تھی۔ میرا دل دہلنے لگا۔ تب ہی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اکثر جو اکلوتوں کو خوشیاں ملا کرتی ہیں وہ خوشیاں میرے نصیبوں میں نہ آئی تھیں۔ شاید میں اپنا نصیب ہی ایسا لکھوا لائی تھی۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری امی جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ زندہ رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد میری پرورش میرے بابا جان کے سر آن پڑی تھی۔ میرے بابا جان مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میرے بابا جان بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے ددیال میں بھی کوئی میرا پرسان حال نہ تھا اور نہ ہی ننھیال میں کوئی تھا، یعنی سب لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چل دیے تھے۔ میرے ددیال میں کسی نے مجھے نہ اپنایا۔ اگر میں بیٹا ہوتی تو شاید کوئی مجھے پال لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن میں بیٹی تھی، اسی وجہ سے
مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہاں، البتہ یہ بات تھی کہ ننھیال میں میری یہ خالہ تھی جسے میں بہت پیاری تھی۔ جب کسی نے میری کفالت کا ذمہ نہ لیا تو میری خالہ جان کہنے لگی، اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گی، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، بالکل میرے اپنے بچوں جیسی ہے، میں اسے یوں بھی کیوں اکیلا نہ چھوڑوں گی۔ یوں میں 10 سال کی عمر میں یتیم ہو کر اپنی خالہ جان کے گھر آن پہنچی تھی۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے میری ہر ضرورت پوری کی تھی، مجھے یوں محسوس بھی نہ ہونے دیا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ ہاں، لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو خالہ کو میری فکر ہونے لگ گئی تھی، یوں جیسے ماؤں کو بیٹیوں کے جوان ہونے کی فکر لگی رہتی ہے، بالکل ویسے ہی میں بھی اپنی بلوغت کو چھو رہی تھی اور میری خالہ مجھے یوں دیکھ کر بہت فکر مند ہونے لگی۔ انہوں نے میرا اسکول میں بھی داخلہ کروا دیا تھا۔ ابھی تو عمر میں 5ویں کلاس میں ہی پڑھتی تھی، میری عمر 14 برس تھی، اور انہی دنوں میں میرے ددیال میں سے کچھ لوگوں کے منہ سے یہ سنا گیا تھا کہ اپنے والد کی تمام جائیداد میرے نام ہونے والی ہے اور میرے ددیال کے لوگ اب مجھے واپس چاہتے تھے۔ لیکن میری خالہ جان جانتی تھی کہ وہ لوگ وہاں پر مجھے صرف نوکرانی بنا کر ہی رکھیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی میری ماں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے تو میرے بالکل یتیم ہوتے ہی ان سب لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب جب جائیداد کا بٹوارہ ہونے لگا اور باپ کی تمام جائیداد میرے نام ہونے لگی تو سب کو ہی میری فکر ستانے لگ گئی تھی۔ اب تو ددیال کا ایک ایک فرد کہتا تھا کہ تحریم کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، اور وہ اس بات کو سن کر میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی خالہ سے میرا بہت زیادہ لگاؤ تھا، میں خالہ کو ہرگز چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک روز میرے چچا جان ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے، تحریم بیٹا تیاری کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں بھلا اپنی خالہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی، اپنی اس خالہ کو جس نے اتنی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، بلکہ نہ صرف میرا ساتھ دیا تھا بلکہ اس نے تو مجھے بالکل ایک بیٹی کی طرح بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کہنے لگی، نہیں چاچو، میں خالہ جان کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میرا معصوم سا ذہن صرف اپنی خالہ کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ مجھے اب وہ جھڑکیاں اور وہ تھپڑ یاد آنے لگے جب ابو جان کی وفات کے بعد ان سب لوگوں سے میں نے کھائے تھے۔ اب بھلا میں کیسے ان سب کو اپنا رفیق مان کر ان کے پاس واپس چلی جاتی۔ میں ہرگز ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی، دھن دولت کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی مجھے اس سب کی کوئی معلومات تھی۔ میں تو پیار کی پیاسی تھی، مجھے تو صرف اور صرف محبت ہی چاہیے تھی، اور وہ محبت مجھے میری خالہ جان سے مل رہی تھی۔ میں اس محبت کی پیاسی اس پیاس کو صرف دولت سے کیسے بجھا سکتی تھی، یا پھر ان بناوٹی رشتوں میں اس محبت کو کہاں تلاش کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی خالہ سے دور ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اب جلدی سے اپنی خالہ کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، خالہ جان، مجھے کبھی بھی چھوڑ کر خود سے مت جدا کریے گا۔ لیکن ان لوگوں نے خالہ لوگوں سے بہت بحث کی اور کہنے لگے کہ ہم تم پر کیس بنا دیں گے، ہم تم سے لڑکی چھین کر لے جائیں گے۔ میری خالہ جان کہنے لگی کہ اس وقت تو تم لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اب تم لوگوں کو اس کی کیوں یاد آنے لگ گئی ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم جانتے ہیں تم نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، کیونکہ تم اس کی جائیداد کی بھوکی ہو۔ تمہاری نظر اس کی جائیداد پر ہے جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میری خالہ جان کہنے لگی، وہ ساری دھن دولت تم لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف میری بھانجی دے جاؤ، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتی ہوں۔ ان لوگوں نے ایسا ٹارچر کیا کہ میری خالہ نے مجبور ہو کر میری 14 سال کی عمر میں اپنے 23 سال کے بیٹے سے کر دی تھی۔ میں بہت زیادہ معصوم تھی، مجھے ان سب باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ میری خالہ نے سوچا کہ اگر وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں ان کی دھن دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، مجھے صرف اپنی خالہ جان چاہیے ہیں، اور یوں میں اپنی خالہ جان کے ساتھ ہی رہ گئی تھی۔ ہاں، لیکن یہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ معصوم کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصہ تو گزرا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور میرے شوہر نے جب ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر میرے شوہر کا دوست تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، اور آپ کی اتنی چھوٹی بچی سے
شادی ہوئی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ اگر آپ اسے کہیں اور ہسپتال میں یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو آپ لوگوں پر اس کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس سے گھر سے نہ نکالیں، ایسے اثر رسوخ والے انسانوں تک نہ لے کر جائیں جو آپ پر کیس بنا ڈالیں گے۔ اسی وجہ سے میرا شوہر اور میری ساس مجھے کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میری حالت تھی کہ بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ روز بروز میرے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور میری شکل پیلی سے پیلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری ساس کو کچھ تو پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بھی تو پیاری تھی۔ وہ کسی طور بھی پولیس کا کیس نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے گھر میں موجود ہی کچھ پھکیاں اور دوائیاں مجھے دے دیتی تھی۔ وقتی طور پر تو کچھ درد میں کمی آتی، لیکن جب اس کے بعد اس کا اثر ختم ہوتا تو درد پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن میری عمر بھی اتنی نہ تھی کہ 15 سال کی عمر میں ماں بننے والی تھی۔ ناسمجھی کے عالم میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ میں نے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ میرا سکول بھی اب چھڑوا دیا گیا تھا۔ میں نے تو 8 تک بھی پاس نہ کی تھی اور شادی ہوئی اور شادی کے فوراً بعد ہی حمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد میری یہ حالت ہو رہی تھی، اس نے میری زندگی ہی خراب کر رکھی تھی۔ اس روز بھی جب میری ساس اور میرے شوہر گھر پر نہ تھے، ہمارے پڑوس کی ایک خاتون میرے پاس آئیں۔ میری حالت دیکھ کر مجھ سے کہنے لگیں، خدا کا خوف کرو، تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے اور تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ میری ساس اور میرے شوہر نہیں چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی کیس بنے یا پھر کچھ بھی ہو، اسی وجہ سے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ میری ساس شوہر کے جاتے ہی میں پیچھے سے اس عورت کو بلوا لیا، کیونکہ اب تکلیف برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں ہسپتال میں پہنچ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے رکشہ بلوا لیا اور ہسپتال کی جانب چل پڑے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم دونوں ہسپتال کے دروازے پر موجود تھیں۔ ہسپتال جاتے ہی مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر میری طرف بڑھی اور مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ جو ہی میرا چیک اپ کرنے لگی، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے چیک اپ کرنے سے پہلے ہی میرے ساتھ آنے والی اس خاتون کو بلوایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ میری ماں نہیں تھی، لیکن بالکل میری ماں جیسی ہی تھی۔ اس کا نام نصیبہ بوو تھا اور وہ بہت بڑی نیک دل خاتون تھی۔ انہیں بلوایا اور اس پر جیسے ڈاکٹر برس پڑی تھی۔ میرے ارد گرد تو تمام نرسز اور تمام ڈاکٹرز جمع ہو گئی تھیں۔ ظاہر سی بات تھی، میں چھوٹی سی بچی تھی، ابھی تو میں پورے 16 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، اور میں نے ایک بچہ کو جنم دینے چلی جا رہی تھی، تو بھلا ان کے لیے حیرانگی کی بات کیسے نہ ہوتی۔ جیسے ہی انہوں نے نصیبہ بوو کو بلایا، ان پر تو برس ہی پڑی۔ میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی چھوٹی سی بچی کو آپ نے شادی کر دی، اور پھر یہ تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اب اس کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اس کا بچنا بھی مشکل نہیں، اس کا بچہ مکمل طور پر کمزور ہے۔ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ روز پہلے وہ پیٹ میں دم توڑ چکا ہے۔ اس کا زہر اب پھیلتے پھیلتے اس کے اپنے اندر تک رسائی کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ ہمیں جلد سے جلد اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ پر پولیس کیس بھی بنتا ہے۔ بات سن کر نصیبہ بوو نے کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو مجھے ہمدردی کے تحت یہاں لائی تھی۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ نصیبہ بوو کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگے تھے۔ کہنے لگی، بیٹا یہ تو ہمارے محلے کی ایک لڑکی ہے، بالکل میری بیٹیوں جیسی ہے، اور اس کو اس کے گھر میں سے کوئی بھی نہیں لا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میں لاتی ہوں۔ میں اس کی ساس اور اس کے شوہر کو ابھی بلاتی ہوں، اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ کر چلی گئی کہ آپ آپریشن کا انتظام کریں۔ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتی ہوں، اور پھر جلد وہ ایک بار پھر سے رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ واپسی پر ان کے ساتھ میرے شوہر اور میری ساس بھی موجود تھی۔ ابھی تک ڈاکٹرز نے میرا آپریشن نہیں کیا تھا۔ وہ میرے شوہر اور میری ساس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر اور ساس ہسپتال میں داخل ہوئے، فوراً ہی وہ ڈاکٹر ان پر برس پڑی۔ ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اتنی چھوٹی عمر میں بچے کی شادی کر لی۔ آخر کیا اتنی مجبوری آن پڑی تھی
کہ آپ لوگوں نے اس معصوم بچے کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ میری ساس اور میرا شوہر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں نصیبہ بوا نے اس کو کیسے منا لیا ہوگا یہاں پر آنے کے لیے۔ میرے شوہر اور میری ساس نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ کسی طور بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار نصیبہ بوا نے بات سنبھالی اور کہنے لگیں، بیٹا بس یہ لوگ بڑے ہی غریبوں ہیں اور یہ بار بار تھانے کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے۔ آپ خاموشی سے رات سے ہمارا کام کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ تو سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی، لیکن اس وقت پولیس کو بلانے اور کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کرنے سے زیادہ میرا آپریشن کرنا تھا، کیونکہ بچہ میرے پیٹ میں ہی دم توڑ چکا تھا اور اس کا زہر اب وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ درد سے میری حالت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جا کر میرا آپریشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد تمام لوگ کھڑے ہیں، جسے نصیبہ بوا اور میرے شوہر اور میری ساس، میری خالہ، سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میری خالہ جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر 2 گھنٹوں میں مجھے ہوش نہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے ہی چلی جاؤں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری جان بچ گئی تھی۔ لیکن میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میرا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد میری اتنی ویکنس، کمزوری ہو گئی تھی کہ خود کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ہوش میں آ جانے کے بعد بھی میری طبیعت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس میری طرف دیکھ کر روئے چلے جا رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا میں واقعہ میں اب کبھی ہوش میں نہیں آؤں گی۔ لیکن اب ایک بار پھر سے میں ان کی زندگی میں موجود تھی۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ابھی بھی بھرم تھی، لیکن مجھ سے نہایت نرمی سے پوچھنے لگیں، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ میں نے کہا، جی میں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں۔ میں بہت مشکل سے بول پا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر مجھے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا میں تو تمہارے شوہر اور تمہاری ساس پر کیس کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی کیسے کسی کی شادی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے۔ اب اگر تمہاری جان چلی جاتی پھر نقصان کس کا ہونا تھا؟ صرف تمہارا ہی ہونا تھا نا۔ اور اب تم 16 سال کی عمر میں ہی ماں بن گئی ہو۔ اب دیکھو تمہارا بچہ بھی نہ بچا، تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ کوئی مجبوری تھی تو مجھے بتاؤ۔ میں کہنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجبوری کوئی تھی گھر کی، اسی وجہ سے شادی کرنا پڑی۔ میں اپنی ساس اور اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کو باتوں میں ہی تائید کی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ خدا کے لیے آپ پولیس کو انفارم بالکل بھی مت کیجیے گا، میری زندگی ہے، بس ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کا خاص خیال رکھیں گے، آگے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پھر بھی میرے ساس اور میرے شوہر پر برہم تھی۔ کہنے لگی کہ یہ تو بچی تھی، تم لوگ تو بڑے تھے، تم لوگوں کو کیا ہوا تھا؟ اگر ضروری تھا کہ تم لوگ شادی ہی کرنے لگے تھے تو تم لوگ صرف نکاح کر کے ہی چھوڑ دیتے۔ جب لڑکی مکمل طور پر بالغ ہو جاتی ہے اس وقت ہی تم لوگ شادی کرتے ہو۔ اب دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے بچی کی۔ ابھی بھی بچی کے بچنے کی بالکل بھی امید نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور درد سے ابھی تک میرا جسم سن تھا۔ میری آنکھیں اپنی نم ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھ سے برداشت بھی نہ ہو رہا تھا کہ کوئی میرے شوہر اور میری ماں جیسی ساس کو میری خالہ جان پر اس طرح کی باتیں کریں۔ میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر ان سے التجا کرنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ پلیز خدا کے لیے آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہیں کیجیے۔ میرے شوہر ہی تو میرا سہارا ہیں اور میری ساس اور میری ماں کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، انہیں کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر لوگوں کو یہاں سے جانے دیتی ہوں، تم لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں اور پولیس کے حوالے بالکل بھی نہیں کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ تم لوگ اب اس بچی کا خاص خیال رکھو گے۔ اور تم، میرے شوہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اب جب تک لڑکی مکمل طور پر 20 سال کی نہیں ہو جاتی تم اس کے قریب تک نہیں آؤ گے۔ میرے شوہر نے تابع داری سے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگے،
تم نے پڑھائی کتنی کی ہے؟ میں کیا بتاتی، میرے تو بچپن ہی میری شادی کی نظر ہو گیا تھا۔ اب میں بھلا پڑھائی کیسے کرتی؟ 8ویں تک تو میں پڑھ پائی تھی۔ میں نے نظریں چکا دی۔ میں نے کہا میں بمشکل 8 ہی پڑھ پائی ہوں۔ اس پر اسے مزید غصہ آ گیا، لیکن اس نے کہا اب تم لوگوں نے اس کی ایک بار پھر سے پڑھائی جاری کروانی ہے، اور اگر ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آپ لوگوں نے پوری نہ کی تو میں آپ دونوں کو جیل بھی بھجوا سکتی ہوں۔ آپ سب لوگ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی بڑی سزا ہے کم عمری کی شادی، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت ایسی کر دی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو قتل بھی آپ لوگوں کے ذمے ہی لگنا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر واقعی سچ میں بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ نصیبہ بہوا نے میرے سرانے میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ انہی کی وجہ سے میری جان بچی تھی۔ میں نے خاموشی سے بس مسکرا کر انہیں دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر جب واپس چلی گئی تو میری ساس بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے سے تمہاری اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور اب دیکھو میں پوتا کھلانے سے پہلے ہی اسے کھو بیٹھی ہوں۔ مجھے اسے کھونے کا خوف نہیں، مجھے تمہارے کھونے کا بہت زیادہ خوف تھا۔ تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا، اگر وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہوگی۔ تم بچ گئی ہو نا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ بھلے ہی مجھ سے بڑے تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ شادی کے اس 1 سال میں اتنا تو میں جان چکی تھی کہ وہ مجھ پر جان وارتے تھے۔ بھلے ہی میں ان سے کتنی ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ بالکل بچہ بن جاتے تھے۔ جس طرح کی حرکتیں میں کرتی تھی میرے ساتھ ویسے ہی حرکتیں کرتے، اور میری ڈھارس ہی بنے رہتے۔ آج میں نے ان کا وہ قرض اتارا، اور ان کے سامنے وہ ڈھار بنتے ہوئے میں نے ڈاکٹر سے قہر سے بچا لیا تھا، ورنہ شاید وہ ڈاکٹر آج انہیں تھانے پہنچا کر ہی رہتی۔ کچھ روز تو ہسپتال میں رہ کر میری کافی زیادہ دیکھ بھال کی گئی تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر، نصیبہ بوا اور میری ساس مجھے لے کر گھر آ گئے تھے۔ اب اس کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں رہنے لگی۔ میرے شوہر اب مجھ پر کوئی حق بھی نہ جتاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ کتنی مدتوں کے بعد انہوں نے میرے قریب آنا ہے۔ یہ زندگی کا بہت اہم تجربہ تھا جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہم سب لوگ اس سے کافی تجربہ حاصل کر چکے تھے، اور اب ہم مزید ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں بھی میری زندگی بہت پیاری تھی، اسی وجہ سے وہ اب خود کو روکے ہوئے تھے۔ میری عمر 20 سال ہونے تک وہ میرے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ایک بار پھر سے میرے شوہر نے میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں نے ان 4-5 سالوں میں میٹرک مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے FA میں داخلہ لے لیا۔ FA مکمل کرنے کے بعد اب میری عمر میری شادی کی ہو چکی تھی۔ یوں ایک بار پھر سے رسم دنیا نبھانے کے لیے میری دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ پہلے جب بچپن میں 14 سال کی عمر میں میرا نکاح کر دیا گیا اور میری شادی کر دی گئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر سے مجھے دھوم دھام سے دلہن بنایا گیا، اور پھر میں یوں دلہن بن کر اپنے شوہر کی سیج پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شاید یہ دوسری بار شادی کرنے والا جوڑا واحد ہمارا ہی تھا، اور اس بار میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میری وہ تمام خواہشات جو میں نے کی تھیں اب وہ مکمل ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی پڑھائی کی، اور پھر میری بڑی عمر میں شادی بھی ہوئی، اور اس کے بعد اب میں اپنے شوہر اور اپنے ساس کے ساتھ اپنے اس گھر میں بہت خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اب سوچتی ہوں اگر نصیبہ بوا نہ ہوتی اور اس وقت مجھے لے کر نہ جاتی، شاید آج میں زندہ نہ ہوتی، اور اگر میں اس بات پر خاموش ہو جاتی اور میری جان کسی نہ کسی طریقے سے اگر بچ بھی جاتی، تو پھر شاید میں آج کتنے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی، اور شاید میں آج ذہنی مریضہ بھی بن چکی ہوتی۔ لیکن خدا بھلا کرے نصیبہ بوو کا اور اس ڈاکٹر کا جنہوں نے مجھے انصاف دلوا دیا تھا، اور یوں میری زندگی نے ایک بار پھر سے پلٹا کھا لیا، اور میں تمام کامیابیاں سمیٹ کر ایک بار پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ میرے ساس اس تجربے کی بنا پر بہت زیادہ اب حساس ہو گئی ہے۔ وہ اب چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو بھی میرا بڑھا چڑھا دیتی ہے، کہتی ہے تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، تم بہت نازک ہو، اور میرے ساتھ تو ایسا کر چکی ہے
لیکن اب محلے کی عورتوں کو یہ ترغیب دیتی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی اس طرح کم عمری میں شادی بالکل بھی نہ کریں، ورنہ ان کی زندگی خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جان چلے جانے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ خدا ہر ایک بیٹی کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ بے شک میں نے تحریم کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن تحریم کو میں نے پالا پوسا، بڑا کیا۔ مجھے اس سے بالکل ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسا کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ میں اسے بالکل بھی پرایا بچہ نہیں سمجھتی۔ وہ میری اپنی ہی بیٹی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے تو اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے تاکہ کوئی اور اسے مجھ سے دور نہ لے کر جائے۔ کہتے ہیں عورت حساس ہوتی ہے اور بہت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کہیں حساس اس کا دل ہوتا ہے، اور ذرا سی ٹھیس پر وہ ٹوٹ سا جاتا ہے، اور وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ لے تو چین نہیں آتا۔ میری ساس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی زیادہ تکلیف میں دیکھا تھا کہ اب دوبارہ میرے بخار کو بھی بہت زیادہ سر پر سوار کر لیتی تھی، لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، اور میرا شوہر ایک ساتھ دینے والا مرد ہے، اور میری ساس پیار کرنے والی ساس ہے، بالکل میری ماں کے جیسی ہے۔ میں اب یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا میری زندگی میں وہ تمام خوشیاں لکھ دے جو میں نے آرزوئیں کی تھی، اور میں اب یہ بھی ارادہ کر چکی ہوں اگر میری بیٹی ہوئی تو میں اس کے تمام خواب پورے کروں گی، اور میں اسے کبھی بھی اس طرح کم عمری میں شادی نہیں کروں گی۔ میں اس کی ڈھال بن جاؤں گی، اور جو حالات کی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ڈھال بن جایا کرتی ہے۔ میں بھی ایسی ہی ماں بننے والی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب خدا جلد سے جلد میری گود ہری کر دے اور میری زندگی ایک بار پھر سے مکمل ہو جائے۔ مجھے وہ تمام دکھ درد بھول جائے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھے تھے۔ میں اپنے بابا جان کا بچھڑنا بھی بھول جاؤں، اپنے پہلے بچے کا کھونا بھی بھول جاؤں، وہ تمام دکھ درد بھی بھول جاؤں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں۔ اور مجھے یقین ہے یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ میری جھولی میں ضرور ڈالیں گے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔